نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حدید کی آیات 10 تا 15 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا جو ترجمہ ہے، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ کہ جو فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لڑیں۔ وہ لوگ درجے میں بہت آگے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تو وہ اسے لوٹائے، اسے دگنا چگنا کر کے اس کے لیے اسے دگنا چگنا کر کے دے اور اس کے لیے اجر کریم ہے، بڑی عزت والا اجر ہے۔ جس دن کہ تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کی روشنی ان کے سامنے سے بھی اور ان کے دانے سے بھی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو ان باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ایمان والوں سے کہ ہمیں ڈھیل دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر اللہ کا عذاب ہوگا۔ وہ پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو یہ انہیں کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم گو مگو کا شکار ہوئے اور تم شک میں پڑے اور تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں بڑے دھوکے باز نے دھوکہ دیا۔ تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ تم دونوں کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری پشت پناہ ہے اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ترجمے سے ایک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو بات کی جا رہی ہے
اور سورہ مبارکہ کا جو مطالعہ ہم نے کیا ہے کہ دیکھیں پہلی جو 6 آیات تھیں، یہ آیات 10 تا 15 ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سنا، تو جو پہلی 6 آیات تھیں ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 میں 2 مطالبے تھے جو کیے گئے تھے، ایمان لاؤ اور انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ، جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو بھی تمہیں۔ اصل میں جو انسان کی آزمائش ہے وہ وہی ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار کس چیز کے اوپر دیا ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے 2 آنکھیں نہیں دی اس کی آنکھوں کی آزمائش نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی اس کی زبان کی آزمائش نہیں ہے، تو جس کو زبان دی ہے اس کی زبان کی بھی آزمائش ہے، جس کو آنکھیں دی ہیں اس کی آنکھوں کی بھی آزمائش ہے۔ اب اس پر آپ قیاس کر لیجئے، جس کی دنیا اتنی سی ہے اس کی اتنی سی آزمائش ہے، جس کی دنیا اتنی ہے تو اس کی اتنی ساری آزمائش ہے، جس کا اختیار صرف اپنے وجود کے اوپر ہے اس کو اپنے وجود کا جواب دینا ہے، جس کے پاس اللہ نے اس کے 5 10 15 بیٹے کر دیے ہیں، کچھ اور اس کے جو توابع ہیں یعنی اس کے زیر سایہ کفالت، زیر کفالت، تو وہ ان کا پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کوئی عدالت کا چیف جسٹس صاحب ہے، کوئی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے، تو جتنا بڑا اس کو اختیار ملا اتنا ہی بڑا اس کا حساب کتاب ہے۔ موٹی آسان بات کیوں، سمجھ آگے نا، جس کو اتنا چھوٹا ملا اس کا چھوٹا حساب، جس کو جتنا بڑا ملا اس کا اتنا بڑا حساب، کیونکہ یہ تمہارا نہیں تھا، یہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے امانتاً تمہارے پاس رکھا تھا۔ سورہ انعام کے آخر میں اس بات کو یعنی ایک آیت میں بیان کر دیا کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ جس نے تمہیں زمین کے اوپر جانشین بنایا۔ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، خلاف یعنی خلائف، خلیفہ کی جمع، خلائف الارض، زمین کے جانشین بنا دیا، اس نے بنا دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجوں میں، یعنی کسی کے پاس تھوڑا مال، کسی کے پاس زیادہ مال، کسی کا تھوڑا اختیار، کسی کا زیادہ اختیار۔ ایک لفظ میں کسی آدمی کے بارے میں نا کہ کون آدمی کتنا اہم ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا انفلوئنس کتنا ہے۔ دی موسٹ انفلوئنشل پیپل، کسی بھی ملک کے سب سے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کا وہاں پہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سب سے بڑے مؤثر لوگ، مؤثر طبقات، مقتدر طبقات، سنتے ہیں نا آپ؟ تو یہ میرے پاس تو کوئی اقتدار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہ جس کی گھر بھی نہ چلتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی پاگل ہے تو اس کا تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، تو ایک آدمی وہ ہے جس کو بڑی بڑی مملکتوں کے اوپر اللہ نے انفلوئنس دیا ہوا ہے، تو یہ اختیار جو اس کے پاس آ گیا، انفلوئنس کرنے کا اختیار، تو یہ فوقیت ہو گئی نا، میرے اوپر اس کی فوقیت ہو گئی۔ وَرَفَعَ فَوْقَكُمْ بَعْضَ درجات، درجوں میں فوقیت دے دی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اس میں کہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہ یہاں تک اسی چیز کو یہاں پہ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي، جس چیز پر اللہ نے تمہیں جو اختیار دیا ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، لگانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسماعیل ہوتے ہی نہ تو آزمائش کون سی ہونی تھی؟ اسماعیل دیے تو اب کہا چھری چلاؤ، تو اب آزمائش ہوئی نا۔ اسماعیل ہی نہ ہوتے تو کیسے، جس کا بیٹا نہ ہو اس کی کیسے آزمائش ہو؟ تو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب سزا دینے کا بہت سخت ہے، یعنی اسے حساب لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ کتنا اختیار دیا تھا، کتنا عمل کرنا چاہیے تھا، کیا کتنا، تو وہ حساب لگانے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بڑا بخشنے والا مہربان۔ آپ کی نیت پیڑھی نہ ہو اور آپ وہ کام کرنا چاہتے ہوں، تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے کوئی پیچھے ہی پڑھ کے لازمی پھنساتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹ پوری کر دی ہے تو وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو جو دوسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوا، جس پر تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، اس میں سے لگاؤ اور کھپاؤ۔ تو مطالبے 2 ہی ہیں، ایمان رکھو اللہ پر اور لگاؤ کھپاؤ، قربانی دو اللہ کی خاطر۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ بات آئی تھی، ذرا ڈانٹ تھی کہ کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 8 میں یہ بات آ گئی تھی۔ آیت نمبر 9 میں یہ بتا دیا کہ اگر ایمان میں کمی محسوس ہو تو کہاں سے ملے گا؟ هو الذی
یُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، وہی ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات بینات اتاری ہیں، لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ اب وہ اندھیارے کیا ہیں؟ وہی دنیا کی محبتوں کے اندھیارے ہیں۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، اور وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَہْوٌ۔ تو یہ جو دھوکہ یا کھیل و کود میں اس میں انسان پڑ جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظلمات ہے نا، یہ اندھیرا ہے۔ روشنی میں کون ہے؟ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے دھوکے کا پتہ لگ گیا کہ یہ تو چند روزہ ہے میرے پاس، تو یہ کون کھولے گا؟ ان اندھیاروں سے نکال کے روشنی میں کون لائے گا؟ قرآن کی آیات بینات ہیں۔ باقی دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ یہی پٹی پڑھائیں گے کہ دنیا زیادہ کیسے کمانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اگر کما لیے تو عیاشی کیسے کرنی ہے، وہ لذتیت کا ہو یا مادیت کا ہو یا جس کا بھی ہو، جو بھی فلسفہ آپ پکڑ لیں گے اس میں اصل میں جو خدا کا درجہ دینا ہوتا ہے وہ دنیا کو دینا ہوتا ہے۔ یہی ظلمات ہیں، یہی اندھیارے ہیں۔ ان اندھیاروں سے نکال کر روشنی، حقیقت شناسی، اس کی طرف لے کے آنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ تو وہ اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آیات بینات اتاری تاکہ تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ تو دو مطالبوں میں سے ایک جو ہماری یعنی ڈیمانڈ ہے، یعنی ہمارے اندر ہونا چاہیے ایمان، تو اس کی سورس بتا دی کہ وہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ ایمان پیدا ہوگا۔ اب دوسرا مطالبہ تھا لگاؤ اللہ کی راہ میں، تو اس میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ یعنی انسان کی جو جبلتیں ہیں اس میں ظاہر ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اولاد کی، اور یہ جو پریزرویشن آف دا سپیشیز کی ہے نا کہ میری نسل آگے چلے، اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ آدمی کو پوتے پوتیاں کتنے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیٹسفیکٹری یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری نسل اب اگلی منزل پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ وہی اپنی جیسے ہر حیوان کے اندر اپنی نسل کی بقا کا مادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی ہے کہ وہ جو ہے نا میری نسل آگے چلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارج ٹو پوزیس، بچہ بھی ہوتا ہے نا جو اس کے ہاتھ میں کھلونا آ جائے اس سے آپ لیں گے تو وہ چیخے گا اور چلائے گا اور روئے گا اور پیٹے گا اور جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اسے چمٹا کے رکھتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی سب سے قیمتی شے اس کی جان ہے، اور جان کی تحفظ کا بھی بڑا مادہ سٹرانگ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن بعض اوقات زمین کا مسئلہ جب کھڑا ہوتا ہے، کوئی مال کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ تو پوزیس کر کے رکھنے، جو شے قابو آ جائے اسے پکڑ کے رکھنے کی خواہش کتنی شدید ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ ویسے تو کہتے ہیں جی انسان بڑا مہذب ہو گیا ہے، بڑی مہذب دنیا ہے، لیکن یہ کہ وہ رول آف لا کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ اقتدار یوں جو ہے منتقل ہوگا، پہلے وقتوں میں یہ اصول نہیں طے تھا، کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا، ابا نہیں چھوڑتا تھا، پتر اسے ذبح کرتا تھا پھر جان چھوڑاتا تھا نا ابے سے بھی، نہیں تو ابا بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اب ہم دنیا نے کہا جی مہذب طریقہ کوئی نکالتے ہیں، لڑائی بڑھائی کے بغیر اقتدار منتقل ہو جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نا جب لگا کہ ہمارے ہاتھ سے اقتدار نکل رہا ہے تو آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ طریقے اختیار کیے جو یعنی کسی کتاب میں تو لکھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اقتدار چھوڑنا بڑی مشکل بات ہے۔ ابھی باجوہ صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو ایک طرف میں ریٹائرڈ ہو رہا ہوں، ویلفیئر پارٹیاں لے رہے ہیں اور فیئر ویل پارٹیاں لے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی اندر خانے ان کے سسر صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں کہ حلمی مزید کوئی تھوڑی سی ایکسٹینشن 7 مہینے کی دے رہے ہیں، 4 مہینے کی صحیح۔ تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ کرسی چھوڑنا، 60 سال کی عمر تک آدمی، کسی ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں آخری دن آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر کسی کے لیے بھی اچھا، یہ جو گھر میں آپ کو صاحب بتاؤں، یہ جو ساس سسر جو کیا معاملہ بہو کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ جو مسئلہ بنتا ہے، آپ اس کا کبھی چھلڑیاں اتار کے دیکھیں تو ہوتا کیا ہے؟ میرا گھر ہے، میرا ہے، اس پہ میری اتھارٹی ہے، بیٹے ہیں، مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ بیٹے میرے ہیں۔ اب وہاں پہ کسی کی بیٹی آ گئی، میں ہی لے کے آیا ہوں، مانگ کے لایا ہوں، وہ آ گئی ہیں۔ اب ظاہرہ وہ آ گئی ہے تو آج سے گھر کی مالکن وہ اپنے آپ کو وہ کچھ اور سمجھ کے آ رہی ہے کہ میں تو اب اس گھر میں جو ہے اس کے ایک فرد کے طور پر آ رہا ہوں۔ ادھر میری تھنکنگ یہ ہے کہ میرا گھر ہے،
تو یہ کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے، یہاں سے جو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر وہ نہ جو ہے نا وہ بہو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے ساس سسر سے، نہ ساس سسر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں بہو سے. میں کہتا ہوں بندہ اگر سمجھدار ہو نا، جو ہی وہ بہو لے کے آتا ہے تو اسے اپنی قبر نظر آ جانی چاہیے کہ میں تو اب اپنا گھر بھی میرا نہیں رہا، یہ تو میں اب منتقل کر رہا ہوں، اپنا اختیار آگے منتقل کر رہا ہوں. یہ اگر سمجھ ہوگی تو جھگڑا نہیں پیدا ہوگا. لیکن اب آپ سوچیں کہ اگر باجوہ صاحب کرسی نہیں چھوڑ سکتے، عمران خان صاحب کرسی نہیں چھوڑ سکتے، جو اتنے مطلب کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیولائزڈ لوگ ہیں، ایک عام دیہاتی ماتڑ سسر وہ کدھر اتنی جلدی اپنا اختیار چھوڑ دے گا؟ تو انسان کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اب آپ ذرا اس کو اینالائز کیجئے، ذرا سوچئے. ہم میں سے ہر کسی کے پاس تھوڑی بہت زمین تو ہوگی نا، مطلب مرلوں میں نہیں، ہم میں سے اکثر کے پاس کنالوں میں تو ہوتی ہی ہے نا، چلیں وہ جو وراثتی میں مل جاتی ہے، ابا جی کی طرف سے آ جاتی ہے. یار اس زمین پہ سے جتنی مجھے محبت ہے نا کہ میں اس سے کسی کو ایک درخت بھی نہیں کاٹنے دیتا، ایک ٹہنی بھی نہیں کاٹنے دیتا، گھاس کا تنکا بھی نہیں کاٹنے دیتا. آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی محبت اس زمین کے ساتھ میرے دادا کو تھی، اس سے 50 سال اور پیچھے چلے جائیں پردادا صاحب کو تھی. اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں گا. تو آج جو میں اس کی خاطر مر رہا ہوں، آج سے 100 سال کے بعد یہاں کوئی مجھے جانتا بھی ہوگا، کھیت یہی ہوگا، پلاٹ یہی ہوگا، یہ محلے وقوع یہی ہوگا، جو دنیا یہاں آباد ہوگی وہ مجھے جانتی بھی ہوگی، بے شک میری ہی نسل ہوگی. کتنا بڑا دھوکہ ہے. بس بہت ہو پوتے تک آپ کو کوئی جانتا ہے، اس سے آگے تو آپ میں سے کتنے کو اپنے پردادے کا نام معلوم ہے، اور جسے معلوم بھی ہے اس کو ان کے ساتھ افیلیشن کتنی ہے. یہ ہے دنیا. اب اس چیز کو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ یار جو مال آیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. تو فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کہ مت ماری گئی ہے تمہاری کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو. اب اس کا کنٹراسٹ ہے نا، سامنے رکھے نا. آپ نے جمع کیا رکھا چھوڑ گئے، میں نے بتایا نا تیسری نسل میں کس کا ہوگا. اس کے برعکس تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ تو سیف ہو گیا نا، پکا آپ کا ہو گیا، اس پہ تو آپ کی سٹیمپ لگ گئی، وہ آپ کا ہے. آپ نے بچا کے چھوڑ گئے، وہ آپ کا نہیں ہے. اور میں نے بتایا تیسری نسل میں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کس کا ہے. تیسری نسل میں تو خیر دیکھیے یہ بھی عام جو شریف لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جس نے ہڑپ کر کے بنایا ہو نا اس کا تو اگلی نسل ہی میں سارا اڑ جاتا ہے. آپ آگے پیچھے دیکھیے نا، جنہوں نے اس طرح ہاتھ پاؤں مار کے اور دوسروں کا قبضہ کر کے اس طرح بنایا ہوگا، اگلی نسل ہی میں اڑ جاتا ہے، کچھ نہیں باقی بچتا. ان کی اولاد ہی اتنی سیانی ہوتی ہے کہ وہ پھر یہی بہتر سمجھتی ہے کہ ابا جی کے مال پر عیاشی کی جائے، اور وہ اسے جو بھی اپنی عیاشیوں میں اڑا کے چھوڑتی. میں اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی باقی نہیں بچتا، وہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ کی ہے. یعنی تم تو چھوڑ جاؤ گے، تم 60 سال کے لیے، وہ جو خلافت تھی نا جو تمہاری، وہ تمہیں 60 سال کے لیے دی گئی تھی. وہ تمہاری زمین کے اوپر تھی، یا تمہاری بیوی کے اوپر تھی، یا تمہاری اپنی جان کے اوپر تھی، یا تمہاری آنکھوں کے اوپر تھی، یا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر تھی. یہ 60 سال کی 70 سال کی خلافت تھی. اس کے بعد جو ہے نا جنہوں نے وہ سونپا تھے ذمہ داری، انہوں نے وہ ذمہ داری واپس لے لی. سورہ انعام میں ایک بڑی پیاری آیت ہے کہ آخرت میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو خطاب فرمائیں گے ان سے، چونکہ پس منظر میں رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ دوبارہ پیدا ہی نہیں کر سکتا. کیسے پیدا کرے گا؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ بنیں گے؟ تو وہاں اللہ کھڑا کر کے کہے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم تمہیں اکلوتا واپس لے کے آ گئے نا. سورہ کاف میں اس کے وہاں پہ فرادہ کا لفظ نہیں ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں لے آئے نا جیسے تمہیں ہم نے پہلی دفعہ بنایا تھا. سورہ کاف میں یہ فرمایا، لیکن سورہ انعام میں ایک لفظ اضافی آ گیا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں اکیلا، فرد، فرادہ یہاں پہ فرد اکلوتا،
تمہیں ہم اکلوتا واپس لے آ گئے نا، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں انسان ایک اعتبار سے تو خیر اکلوتا ہی پیدا، لیکن جڑواں بھی تو ہوتے ہیں نا۔ لیکن دنیا میں بہرحال ماں باپ بھی ہوتے ہیں، آگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اسے اکلوتا نہیں کہہ سکتے۔ اکلوتے کا مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، اکیلا بندہ۔ یہ تخلیق اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کی عالم ارواح کی تخلیق ہے۔ وہ جو روح ہے وہ کسی کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، وہ تو اللہ نے براہ راست بنائی ہے۔ خلقتہ بیدیہ، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ پیدائش والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس روح کے ساتھ جسم بھی نہیں ہے، وہ تو اکلوتی ہے نا، بالکل اکلوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ باقی سارا کچھ بھی، یہ جو میں نے بتایا نا، یہ اسباب دنیا یہ بھی نہیں ہے، وہ تو امر ربی ہے نا۔ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ تو ایک خاص چیز ہے۔ تو گویا جو آخرت میں وہاں پہ، بلکہ ایک نقشہ وہ بھی جو کھینچا ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ایک تعلق گیا نا، وہ امہ و ابی، ماں سے بھی بھاگے گا باپ سے بھی بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، بیوی سے بھی بھاگے گا بیٹے سے۔ یہ سارے تعلقات منقطع ہو گئے تو اکیلا ہو گیا نا۔ ایک تو یہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ یہ جو دنیا میں بادشاہی تھی وہاں ساتھ ہوگی، یہ جو دنیا میں اختیار تھا وہاں ساتھ ہوگا، کچھ نہیں، بس تنے تنہا بندہ ہی ہوگا۔ تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ بنایا تم کسی شے کے مالک نہیں تھے، تمہارے اوپر کوئی شے تمہارے پاس نہیں تھی، اکلوتے تھے، مجرد تھے، بالکل سنگل تھے، ویسے ہی لے آئے ہیں نا ہم تمہیں واپس۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ ترکتم، ترک کرنا، کسی شے کو ترک کرنا، ترکتم، تم نے ترک کر دیا، کیا؟ ما خولناکم، خول جانتے نا، مطلب اخروٹ ہے تو اوپر خول ہے، اندر گری ہے، تو خول جسے جو خولناکم، تم اپنے وہ خول جو تم نے، ہم نے تمہیں چڑھائے تھے، پیچھے چھوڑ آئے ہو نا سارے۔ اب یہ خول کیا ہیں یہاں؟ یہ میں نے جو بتایا نا، یہ بیوی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ جو ہے نا بھائی ہے، یہ والد صاحب ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ بھی خول ہے، یہ رشتہ داریوں کے خول ہیں، دائرے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں یہ بھی تو خول ہے نا، برادری جو ہے یہ خول ہے نا۔ اس سے آگے بڑھیں تو یہ جو میرے پاس دنیا میں وسائل ہیں یہ سارے خول ہیں نا۔ وَتَرَكْتُمْ، یہ سب چھوڑ آئے ہو، تو جب چھوڑ آئے ہو تو کس کے پاس گئے ہیں؟ کون مالک بنا ان کا؟ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا۔ اب یہ میراث السماوات کی سمجھ آئی کہ اگر تو تم اپنے ہاتھ سے دے کے آؤ گے تو یہ تو ٹھیک ہو گیا نا، یہ تو گویا تمہارے حق میں لکھا گیا، اور اگر تم نہیں بھی دے کے آؤ گے تو جائے گا تو اسی کے پاس، لیکن تمہارے حق میں لکھا بھی نہیں جائے گا۔ اب یہ ہے جو ساری بات یہاں سمجھے کہ تمہاری مت نہ ماری گئی ہو، تمہیں اگر عقل ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں لگانے میں کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بات سمجھانے کے بعد اب ایک اور بات بتائی، اور یہ بڑی اہمیت کی عامل بات ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، اب یہ فتح کے لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے وہ پورا جملہ کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا، اب یہاں پہ انفاق کا لفظ علیحدہ آیا، قتال کا لفظ علیحدہ آ گیا، وقاتل، اور انہوں نے جنگ کی۔ اب جنگ میں جان لگانی پڑتی ہے، کھپانی پڑتی ہے نا، وہ پتہ نہیں کب گردن اڑ جائے۔ آپ اس وقت کی جنگ کا اندازہ لگائیں نا، آپ میدان میں آ گئے ہیں، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں ہیں، آپ ادھر لڑ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آ کے آپ کو مار دے، تو اس جنگ میں تو گویا واقعتاً جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑتا ہے۔ آج کی جنگ پر قیاس نہ کیجیے کہ فوجی مورچے میں گھسا ہوا ہے، وہ 1000 گولا کوئی مارے گا تو شاید ہی کوئی ایک آ کے مورچے کے اندر گرے، نہیں تو کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا، یا ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، یا 40,000 فٹ کی بلندی پہ B-52 طیاروں سے بمباری ہو رہی ہے، یا یہ کہ گائیڈڈ میزائل چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اور جنگ ہے، وہ جنگ جو میدان میں آ گیا تلوار لے کے، ڈھال لے کے، تو وہ تو گویا گردن پیش کرنے کے لیے آ گیا، وہ بچ کے آ جائے، اسی لیے اسے غازی کہتے تھے نا، کہ وہ بچ کے آیا تو گویا بونس لائف ہے جو اسے ملی ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے اپنی لائف، اپنی زندگی جھونک چکا تھا اللہ کی راہ میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے، وہ تو بچ گیا، بڑی وہ غازی ہے۔ تو اب یہ جو
انفاق کے اندر دونوں چیزیں موجود تھیں، کیا؟ مال خرچ کرنا اور جان لگانا، لیکن یہاں آ کے اسے کھول دیا، یعنی جیسے وہ پرکار جڑی ہوئی تھی تو اس پرکار کے دونوں سرے کھول دیے کہ یہ انفاق کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے مال لگانا اور دوسرا مطلب ہے جان لگانا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں جہاد کا ذکر آئے گا تو دونوں چیزیں مل کے نظر آئیں گی، انفاق مال اور بذل نفس اور اپنی جان کھپانا اس راہ میں۔ اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پہ جان کا ذکر پہلے ہے، مال کا ذکر بعد میں ہے، بعض جگہوں پہ مال کا ذکر پہلے ہے، جان کا ذکر بعد میں ہے۔ اس میں کیا ربط ہے؟ جب بھی معاہدے کی بات آئے گی نا، بندے اور اللہ کا معاہدہ ہے، اس میں نفس کا ذکر پہلے آئے گا، مال کا بعد میں، کیونکہ جان زیادہ قیمتی شے ہے، اس کا ذکر پہلے، اور مال اس سے کم قیمتی شے ہے، اس کا ذکر بعد میں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید دیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، کہ بدلے میں انہیں جنت ملے گی، یہ سودا ہو گیا ہے۔ تو یہاں جان پہلے مال بعد، لیکن یہاں عام طور پہ جب نریٹ کیا جاتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہاں مال پہلے اور جان بعد میں۔ اور اسی طرح انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہ مال پہلے جان بعد میں کیوں؟ جو اصول میں دیکھیں، پریورٹی میں دیکھیں تو جان پہلے ہونی چاہیے، مال بعد میں۔ تو یہ بعض جگہوں پہ مال کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ عملی ترتیب میں جنگ بعد میں ہوگی، مال انفاق مال پہلے ہوگا۔ ظاہر ہے آپ پہلے تلوار بنائیں گے، ظاہر ہے آپ جنگی سامان جمع کریں گے۔ اچھا جنگی سامان میں وہ جماعت بنانا، بنیان مرصوص، وہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو تبلیغ دین تب کریں گے، تب تبلیغ دین کریں گے تو لوگ جمع ہوں گے، ہو کے بنیان مرصوص بنیں گے۔ اس تبلیغ کے اوپر بھی تو مال ہی خرچ ہوگا۔ آپ طائف جائیں گے تبلیغ کرنے تو کیا یعنی اس میں خرچہ نہیں ہوگا؟ تو نشر و اشاعت دین کی ہوگی، اس پر نہیں خرچ ہوگا۔ تو یعنی جب آپ عملی ترتیب میں آئیں گے تو مال پہلے ہو گیا، جان بعد میں ہو گئی۔ لیکن جب آپ اسے خالص نظری طور پہ بیان کریں گے، ایک کانٹریکٹ کے طور پہ بیان کریں گے، تو جان پہلے مال بعد، کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو انفاق میں یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئیں کہ اس میں جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانی ہے۔ اور مال لگانے کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں تبلیغ دین بھی شامل ہے، اور تبلیغ میں بھی جان جا سکتی ہے۔ کئی لوگوں کی جان تبلیغی میں چلی گئی، وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پر وہ جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بنیان مرصوص بن کے، سیسا پلائی دیوار بن کے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، ان سے ٹکر مول لینا، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا کہ فتح سے پہلے جن لوگوں نے جنگ کی اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے، وہ برابر نہیں ہو سکتے کس کے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں ان سے بہت بلند ہیں۔ اعظم درجۃ، یعنی ایک تو اعظم کا لفظ، یہ جیسے بر اعظم ہوتا ہے، یہ عظیم نہیں ہے، اعظم سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اور درجتن، یہ جو یہاں پہ نکرہ آیا ہے تو یہ اس کے بہت بڑے درجے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے بارے میں حدیث میں تو یہ بات آئی ہے نا کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے والے کو یوں دیکھے گا جیسے زمین پر بیٹھ کے تم ستارے دیکھتے ہو۔ تو درجہ تو یہ عام سا درجے میں اتنا فرق ہو گیا۔ تو جب قرآن نے کہا درجتن تو وہ تو کوئی بہت بڑے درجوں کی بات ہو گئی۔ قرآن مجید میں دو جنتوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے یہ سورہ حدید، اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے سورہ رحمان بھی پڑھی اور سورہ واقعہ بھی پڑھی، دونوں صورتوں میں دو جنتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، ان کی جنت ہے، اور ایک اصحاب الیمین کی جنت ہے۔ دونوں جنتوں کے درجے پھر کتنے بڑا فرق ہوگا۔ ایک یعنی اب ظاہر ہے ایک انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، دوسرے عام جو ہے پبلک کہہ لیجئے، تو بہت بڑا فرق ہو گیا نا، عظیم فرق ہو گیا۔ تو یہ السابقون السابقون کون ہیں؟ جن کے سامنے جب پکار آئی وہ لپکے اس کی طرف، دیر لگائی نہیں انہوں نے، تو ان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ جنہوں نے فتح کے بعد ایمان لایا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ اب یہ فتح کیا شے ہے؟ اس پہ ایک رائے تو یہ ہے کہ فتح سے مراد جسے قرآن نے فتح قرار دیا یعنی صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کی کیفیت اور ہے، اور جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ان کی کیفیت اور ہے۔
اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صورت بن گئی تھی، لہٰذا یہ اس یعنی جب پوری طرح دین غالب ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ تو آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ ہم میں سے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں آتے ہی ریاست قائم ہو گئی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ مدینے ہجرت سے پہلے اور مدینے ہجرت کے بعد، جبکہ یہ صورت مدنی ہیں تو یہ تو وہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ریاست کی تکمیل صلح حدیبیہ ہی پر ہوئی ہے، جب ایک اس وقت جو گروہ جس کو مرکزی حکومت تسلیم ہی نہیں کر رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو قائم ہو گئی ہے مدینے میں، اس کو مرکزی حکومت نے تسلیم نہیں کیا، تو بے شک وہ حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہو، جب تک اسے مرکزی حکومت تسلیم نہیں کرتی اس کی قانونی حیثیت نہیں بنتی۔ لہٰذا جب ان کے ساتھ صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، تو جب معاہدہ ہو گیا تو ان کی حکومت والی حیثیت کو تسلیم کر لیا، اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ یہ فتح مبین ہو گئی ہے، ریکگنائزڈ ہو گئی ہے آپ کی حکومت، اور یہ فتح مبین ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو نقطہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں ریاست کی تکمیل تو ہوئی تھی کم از کم اگر آپ سمجھیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور حقیقی معنی میں اگر ہوئی ہے تو فتح مکہ کے بعد۔ لیکن اس سے اہم تر نقطہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ریاست قائم نہیں کر لیتے تب تک بڑی تعداد میں لوگ دین میں داخل نہیں ہوتے۔ بے شک سمجھ گیا ہوں، اسے یوں سمجھ لیں، آج ایک بندے کو سمجھ آ گئی، اس کی 10 مجبوریاں ہیں، نوکری کی مجبوری ہے، فلانی مجبوری ہے، فلانی مجبوری ہے، اس کے اندر اتنی تڑ ہی نہیں ہے، تپ ہی نہیں ہے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرف آ سکے۔ آپ وہاں ذرا دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں سوائے دعوت و تبلیغ کے اور کوئی کام تو نہیں کیا نا۔ کتنے بندے تھے؟ 100 سے 150 تک، جن کو آپ لے کے مدینے آئے، وہاں 2 سال اور لگائیں، مدینے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی غزوہ بدر میں کتنے شریک ہوئے جی؟ 313 تھے۔ اچھا، اس پر مزید 5 سال لگائیں، غزوہ بدر سے صلح حدیبیہ تک 5 سال اور جوڑیں، کل بندے جو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح یعنی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک روایت میں 1400 اور جو زیادہ سے زیادہ جن روایات میں آیا وہ 1800، تو کل کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ یہ مدینے کے 7 سال اور مکے کے 12 سال یا 13، یہ 19-20 سال میں کل بندے چلیں، اور 1800 مدینے میں بھی رکھ لیں تو یہی 4000-5000، یہ کل تعداد ہے۔ سن 7 کے 1 سال کے بعد، سن 6 کا آخر کا حصہ ہے جس میں یہ ہوا ہے، 8 میں جو ہے نا آپ نے پھر مکے پہ جب چڑھائی کی ہے، 2 سال کہہ لیں چلیں، ان 2 سالوں میں جو اب لشکر آپ لے کے آئے وہ کتنا ہے جی؟ مکے پہ جب آپ نے حملہ کیا اس وقت آپ کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ یہ آپ کو اندازہ ہوا، یعنی 2 سالوں میں 8,000 لڑاکا بندہ تیار ہو گیا۔ تو مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر 4-5 ہزار اس وقت ٹوٹل تعداد تھی، تو اس ہر یعنی وہ 10,000 اگر نکل کے آیا تو پیچھے تو یوں سمجھے 30,000 بندہ ہے۔ تو 2 سالوں میں اتنی بڑی تعداد، اور پہلے جو ہے 19 سالوں میں اتنی مختصر تعداد، فرق کیا پڑا؟ وہ جب اب ریکگنائزیشن مل گئی ہے، آپ کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے، آپ کی حیثیت تسلیم شدہ ہو گئی ہے، اب یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی صورت بنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھیں گے جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، تو وہ فتح آ گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو جب یہ فتح آ جائے گی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوج کے فوج داخل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام میں دعوت دے رہے ہیں، اوپر فرعون بیٹھا ہے، جو مانتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کی ٹانگ اور ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ اب ایمان لانے کے لیے کتنا بڑا ایمان چاہیے؟ جب آپ اوپر سے کسی فرعون کو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تو اب تو جس کے دل میں بھی معمولی سی بھی خواہش ہوگی، رستے کی رکاوٹ تو کوئی نہیں رہی نا، کوئی جبر تو نہیں رہا، وہ جو غلامی کا توق تھا وہ آپ نے کھول دیا، اب بندوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اب اسی بات کو دوسری طرف سے سمجھ لیں، آپ ذرا سوچیں، ٹھیک ہے مجبوری اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن ان مشکل حالات میں جس نے اسلام کا ساتھ دیا ہو، کہ جب گردن جانے کا خطرہ تھا، جب اوپر فرعون بیٹھا ہوا تھا
اور جس نے اس سہولت کے بعد جب آپ نے فرعون ہٹا دیا اس کے بعد ایمان لایا ہو، یہ آپ خود سوچیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس وہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ابھی جو درجہ کمانے کا موقع ہے وہ درجہ آپ اس وقت نہیں حاصل کر سکتے جب فتح حاصل ہو جائے گی، جب آسانی ہو جائے گی اور دین پر آنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ یہ دو درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اب یہ تو وہاں سے ہم نے سمجھ لیا، اب آ جائیں آج کے دور کی طرف۔ اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے، یہ والا اسلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالب ہوا۔ بہت جلد اس اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب حسین کی طرح گردن کٹوانا تھا۔ دیکھیں، اچھی طرح سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں، یا تو مانیں کہ حسین جو ہیں وہ غلط تھے، ان کا موقف ہی غلط تھا، اور اگر ان کا موقف ٹھیک تھا تو پھر اگر ان کی گردن کٹتی ہے تو پھر جو بھی اس موقف پہ کھڑا ہوگا اس کی گردن نہیں بچے گی۔ جس نے بچائی ہے تو کمپرومائز کر کے بچے، اس کے بغیر تو بچ نہیں سکتی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ کہیں نہیں گئی، موجود ہیں، کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے دو برتن ملے، ایک میں نے خوب بانٹا، دوسرے کا ڈھکنا بھی نہیں کھولا۔ پوچھا کیوں نہیں کھولا؟ منہ سے نہیں بولے، اشارہ کیا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی بیان کرنے سے اپنی اگر وہ ایک برتن بانٹنا ہے، نہیں تو دونوں نہیں بانٹ سکو گے۔ یعنی انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ انہوں نے یہی سوچا ہوگا نا کہ یہ میں ایک تو بانٹ سکتا ہوں نا، اگر میں نے یہ دوسرے کا ڈھکنا کھولا تو نہ یہ بانٹ سکوں گا نہ وہ بانٹ سکوں گا، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین نے تو قربانی دے دی، انہوں نے چلیں ایک برتن ہم تک پہنچا دیا، دوسرے کا تو ڈھکنا نہیں کھلانا۔ اور اس کی خبر دے کے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدا الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا۔ غریب کا مطلب جیسے غریب الدیار ہوتا ہے نا، غریب الوطن، اجنبی کو کہتے ہیں نا غریب الوطن۔ تو اسلام شروع ہوا اجنبی، یعنی لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، اس کی طرف نہیں آتے تھے، لوگوں کی سوچوں سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، ان قریب لوٹ کے ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ تو کیا اسلام کا نام مٹ گیا؟ نہیں، نام تو باقی رہے گا، اس کی تعلیمات پیچھے چلی جائیں گی، وہ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو اس اسلام کی اجنبیت کے دور میں اس کے ساتھ اجنبی ہو جائیں، کیونکہ جو اسلام پر چلیں گے ان کا تاریخ میں نام نہیں رہے گا، جو اسلام میں چلیں گے وہ گمنام ہو جائیں گے، لوگ ان کے ساتھ تعلق بنانے سے گھبرائیں گے، کترائیں گے، کیونکہ وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہو جائیں گے نا۔ ان کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جائے گا، شر الارض، شر پسند، اشرار، وہ تو یہ ہو جائیں گے، تو اب ان کے ساتھ کون تعلق جوڑے گا؟ تو ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا، اسی چیز کو بعض اور انداز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تم کیسے ہو جاؤ گے جب نہ تم نیکی کا حکم کرو گے نہ برائی سے روکو گے۔ اب آپ سوچئے کہ جو قوم، جو جماعت بنی ہی اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ان کو کوئی یہ کہے کہ تم یہ کام ہی نہیں کرو گے، وہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ بھی ہوگا؟ فرمایا نعم واشد، اس سے بھی آگے ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اذا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، تم منکر سے عمل کرو گے، نیکی کی بجائے منکر کی تبلیغ کرو گے، اور منع کرو گے نیکیوں سے، منکر کا ابلاغ کرو گے، نیکیوں سے منع کرو گے۔ ہاں یہ بھی ہوگا؟ فرمایا نعم واشد، یہ بھی ہوگا، اس سے بھی سخت ہوگا۔ وہ سخت کیا ہوگا؟ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہیں نیکی برائی محسوس ہوگی، ایسے ذہن الٹ ہو جائیں گے، نام اسلام کا ہے لیکن تمہیں نیکی برائی محسوس ہوگی، اور جو برائی ہے وہ تمہیں اچھائی محسوس ہوگی۔ دشمن کو بچوں کو پڑھا کے تو ان کے ذہنوں کو ایسا الٹا دیا جائے گا
کہ انہیں مجنو نظر آئے گی اور لیلا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایجوکیشن ہوتی ہے نا۔ تو اب ایک اور ایجوکیشن آ رہی تھی، وہ ابھی رستے میں رک گئی ہے، کہ یہ جو ٹرانسجنڈر سے آگے بات بڑھ کے تو اب وہ جو بھی ہم جنس پرستی پہ مبنی وہ فلم آ رہی تھی، تو اس میں اب بہت لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا نیکی کا کام تھا تو آپ نے روک دیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا، جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے امر بالمعروف کیا ہے یا امر بالمنکر کیا ہے؟ اس حد تک تمہارے ذہن جو ہیں وہ پرورٹ ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، اور اسلام کے بارے میں تمہارے تصورات ناقص ہو جائیں گے۔ خیر یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ رسم الخط ہوتا ہے نا، رسم، اس کا رسم رہ جائے گا، اس کے میننگز، اس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، مساجدہم، مسجدیں ہوں گی، عامرۃ، اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ عمارت شاندار ہوں گی، بڑی شاندار عمارتیں ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں نا مسجد حرام کو دیکھیں، مسجد نبوی کو، ہم اپنے علاقے میں بھی مسجدیں بہت اچھی عالیشان مسجدیں بنتی ہیں، یہ معنی بھی ہے۔ اور عامرہ کا ایک مطلب جو ہے آباد ہونا بھی ہے، یعنی نمازی بہت ہوں گے، ڈھیروں نمازی ہوں گے۔ مساجدہم عامرۃ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کی خبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی وہ نمازیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھیں تو مسجد سے آپ کو لازماً کک آؤٹ کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ آپ نے ہی بنائی ہو، باقی کسی کو کوئی ادار مستعار استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو گویا یہاں پہ تو بڑا گناہ کا کام ہے جو آپ نے شروع کر دیے ہیں۔ عامرۃ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، الہدا سے خالی ہوں، الہدا تو ہے ہی قرآن مجید میں، اس سے خالی ہوں گی۔ اچھا یہیں پہ بات رکی نہیں، اس سے اگلا یہ سب ہوا جو عام طور پہ سناتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بھی تو جان عزیز ہے، لیکن یہ کہ چلیں اب آپ کو سنا دیتا ہوں کہ علماء ہوں جو اس وقت علماء کہلا رہے ہوں گے، شر من تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے کی سب سے شریر مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے اندر سے فتنہ نکلے گا، وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کے چلا جائے گا۔ اب یہ جو بھی فرقہ وارانہ چیزیں ہوتی ہیں، اب تو بات اس سے بھی آگے چلے گی نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں یعنی موبل لنک والے یہ آئے سروے کرنے کے لیے، کسی نے کہا جی ہمارے چھت کے اوپر وہ لگا دیں ٹاور، اس پہ پیسے ایسے ملتے ہیں، وہ مولوی صاحب کا گھر تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آ کے جائزہ لے کے انہوں نے کہا جی نہیں لگ سکتا، مولوی صاحب نے کوشش کی، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں لگ سکتا۔ اچھا آج کل جیسے یہاں پہ نہیں یہ مہم وہ چلی ہوئی افواہ کہ بھائی بچے اغوا ہو رہے ہیں، یہ شہروں میں بھی ہے، مولوی صاحب نے جا کے مسجد میں اعلان کر دیا کہ بچے اغوا کرنے والے یہ دو بندے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہیں، اور یہاں وہ لوگوں نے ان کو پکڑ کے مار مار کے قتل کر دیا۔ تو کسی بندے کو مروا دینا تو اب ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں نا۔ یہ تو ابھی مطلب وہ بڑا لعنتی آدمی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نے مسلط کیا تھا تو کچھ اس سے بہتر بھی ہوا۔ یہ جو پرویز مشرف نے آ کے کوئی روک لگائی ہے، نہیں تو ان کے لیے یہ جس طرح وہ جادی یہاں پہ پھر رہے تھے جس کو مرضی گولی مار دیں، کون تھا ان کو پوچھنے والا؟ نے دیکھا ہے یہاں پہ اس سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ یعنی فوجی ہوگا، یونیفارم میں ہوگا، اس کی کسی کو شکایت بھی لگائیں گے، ان کی شکایت کس کو لگائیں گے؟ پولیس والا ہوگا، اس کو بھی کوئی خوف ہوگا یار کہ میرا کوئی محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے اگر میں کوئی ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، کچھ تو ایک کسی نہ کسی درجے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے۔ یہ جو پرائیویٹ جتھے پہلے ہوئے تھے ان کی کہاں سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی؟ تو من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود۔ باقی یہ کہ آپ یہ جو جہاد کے نام پہ ہوا ہے، یہ دین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ ہمارے دینداروں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک چڑیا کا خون لینا بھی آسان کام تو نہیں تھا نا،
بے مقصد چڑیا کا خون بہانا بھی آپ نے پسند تو نہیں کیا نا. انسان مسلمان ہی نہیں، کوئی کافر مار دینا بھی کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہ ناگزیر جب ہو جائے اور بڑا آرگنائزڈ ہو، یعنی اس کا وہ نتیجہ خیز ہو، تب آپ کو اجازت دی گئی. اللہ نے اگر 15 سال محمد الرسول اللہ کو نہیں اجازت دی تو یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ جب مرضی شروع کر دیں. اس کی 2 شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں. ایک شرط یہ کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جس مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد ڈسپلن قائم رکھ سکیں. نہیں سمجھے؟ یہ اب سمجھ لیں آپ، عراق میں اگر فساد مچا کے حکومت ختم کر دی یا لیبیا میں ختم کر دی، اس کے بعد کوئی نیا آرڈر قائم نہیں ہو سکا تو کتنا بڑا فساد ہے جو ہو گیا ہے. اسی پر قیاس کر لیں، ہمارا ملک ہے بھائی، جو جیسے بھی ہیں، زرداریے ہیں اور فلانے ہیں، چور ہیں، ڈمکانے ہیں، ایک آرڈر ہے نا جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے. پولیس ہے، محکمے ہیں، سارا کچھ ہے، کرپشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک قانون بھی تو ہے نا جس میں ہم زندہ ہیں. کل یہ آرڈر ہی باقی نہیں رہتا، جسے طوائف الملوکی کہتے ہیں، انارکی ہو جاتی ہے، تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بحث ہوگی نا. وہ اس سے ورس سچویشن ہے. تو ایک کفر کا نظام جس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو، وہ اس نظام سے بہتر ہے کہ جس میں لا اینڈ آرڈر ہی ختم ہو جائے. تو آپ کو جہاد کرنے کی اجازت تب ہے کہ جب ایک تو اس کفر کے نظام کو اکھاڑ سکتے ہو، اتنی طاقت ہو، میز بلیڈنگ کے لیے نہیں، اسے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو، اتنی طاقت ہو، اور اس کے بعد ایک نیا نظام قائم کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ اسے ختم کر کے تو اس کے بعد آوارگی ہو جائے اور ٹوٹل ڈسٹرکشن ہو جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ 2 شرطیں فقہا نے لگائیں. اس کے باوجود لوگوں کے نوجوان بچے ہوتے ہیں، یہ ایک ایج ہوتی ہے، اس ایج میں انسان بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لبی بام ابی، وہ تو اپنے جذبے پہ اللہ کے ہاں مراد پائے گا. مطلب وہ ایج میری تھی، میں یا میرے جیسے کئی تھے جو گئے اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کا اجر تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں محفوظ ہو، ان کی تو سمجھ ہی اتنی تھی. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ کس کی کر رہا ہوں؟ جنہوں نے یہ نعرے لگائے اور جنہوں نے ان کاموں میں لوگوں کو ڈالا، نتیجہ کیا نکلا؟ کشمیر سے یو ٹرن. یہی اس لیے مروائے تھے لوگوں کے بچے. اب یہ ادھر مرے ہوں یا ادھر مرے ہوں، اور کافر مرے ہوں کہ مسلمان مرے ہوں، یہ جو خون ہے یہ کس کی گردن پہ ہے؟ میں تو اس سے آگے بھی بالکل کھل کے بات کرتا ہوں. اگر لال مسجد والوں نے اقدام کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اتنے لوگ مارے گئے، پرویز مشرف مجرم ہیں، لیکن مولوی عبدالعزیز صاحب بھی مجرم ہیں. کہ آپ کی وہ طاقت نہیں تھی تو کیوں یہ لوگ مروائے پھر؟ اور یہ بات اس سے آگے تک، مطلب مولانا مودودی نے 1947 میں، چونکہ وہ بہرحال اس طرح سے حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کے مقابلے میں یہ بات کہی تھی کہ لاکھوں لوگ مریں گے اور ان کا خون اسلامی قیادت کی گردن پر ہوگا اگر اسلام نہ آیا تو پاکستان تو بن گیا، اسلام تو نہیں آیا. تو اس اعتبار سے آپ بات کو سمجھ لیں کہ یہ فتنہ کوئی ہر طرح کا فتنہ ہے نا. یہ دور ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. فتنے ہیں، اور جیسے حدیث میں آیا کہ تسبیح کے دانوں کی طرح، جیسے دھاگا ٹوٹ جائے تو اب دانے گرتے ہیں، یک بارگی گنتے ہیں، سارے گرتے ہیں. اس طرح فتنے ہوں گے، اور اتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کو اگر مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. اس یلغار کی صورت میں فتنے آ رہے ہوں گے. اب آپ سوچئے، یہ اسلام کی فتح کا تو دور نہیں ہے نا، یہ اسلام کی مغلوبیت کا دور ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو جہاں پہ یہ بڑی ورس سچویشن ہے، تو وہاں پہ دیکھیں چانس کتنا بڑا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. حضرت مہدی آ چکے ہوں، حضرت مسیح آ چکے ہوں، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا ڈنکا بج چکا ہو، اس کے بعد جو ایمان لائے گا اس سے درجہ بہت بلند ہوگا ان کا کہ جو اس سے پہلے آج جو اس کے لیے محنت کریں گے، آج جو اس کے لیے کوشش کریں گے، آج جو اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے، جیسے کہ یہ مطالبہ آیا ہے.
उलाइका आज़म दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। सबसे अल्लाह का बेहतरीन वादा, हुस्ना असल में ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, अहसन की मुअन्नस है हुस्ना, जैसे अकबर की कुबरा, तो इसी तरह अहसन की हुस्ना, यानी बेहतरीन वादा है सबसे, कि जो भी जब भी ईमान लाए वादा उसके साथ अच्छा है। ये नहीं कि वो कोई दोजख में चला जाएगा, ये नहीं कि उसकी बाज़पुरस है, लेकिन ये कि वो दर्जा बुलंद जिसे मिल गया, जिसने इस्लाम की गुर्बत के दौर में इस्लाम का साथ दिया, उसके आस पास भी नहीं फटक सकते वो कि जो बाद में ईमान लाए और जो बाद में फतह के बाद और इस्लाम के गलबे के बाद इस्लाम के सिपाही बने। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, आगाह है, खूब जानता है। यानी आप इसे यूं समझ लीजिए ना कि एक सिपाही है किसी मोर्चे में, तो आज़ाद कश्मीर का कोई जंगल है, उसमें वो मोर्चे में बैठा हुआ है, वो वहाँ पे दाद शुजात दे रहा है, तो मेजर साहब तो कहीं किसी और बंकर में बैठे, उन्हें क्या पता कि वो सिपाही कितनी जान फशानी से लड़ा है और कितनी बहादुरी से लड़ा है। अच्छा, सदर ममलकत को क्या पता। लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए लगे हुए हैं, आपको कांटा भी चुभे ना तो अल्लाह से तो ओझल नहीं है, आपको कोई मामूली सी भी प्यास लगी तो अल्लाह से तो ओझल नहीं है, वो सबसे खबर रखता है। तो आपकी कोई तकलीफ, आपकी कोई जो मशक्क़त आपने अल्लाह की राह में उठाई है, आपकी कोई कुर्बानी जो दी है अल्लाह की राह में, अल्लाह से ओझल नहीं है। इत्मीनान रखो, दिल को मुतमईन रखो कि जो भी तुम इस राह में मुसीबतें झेल रहे हो सब अल्लाह उन सब से वाकिफ़ है, बाखबर है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।